فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن بأصواتکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین و ناظرین، مقامات کے حوالے سے مسلسل ویڈیوز آپ تک پہنچ رہی ہیں. مقام نہاوند کے بارے میں تفصیلاً ویڈیو کل اپلوڈ ہوئی تھی. آج انشاءاللہ مقام حجاز کے بارے میں دو چار باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مقام حجاز جو ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی مقام حجاز کو مقام حجاز کیوں کہتے ہیں. حجاز چونکہ عرب کا علاقہ ہے، مکہ اور مدینہ خاص طور پر، تو یہ جو لہجہ ہے یہ عرب کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس کے عرب کے اندر پائے جانے کی وجہ سے اس کو مقام حجاز کہا جاتا ہے. اور یہ پوری دنیا میں مختلف ممالک کے اندر مختلف انداز سے اس مقام حجاز کو پڑھا جاتا ہے، لیکن خصوصی طور پر اس کی نسبت جو ہے اہل حجاز کی طرف کی جاتی ہے. یہ مقام جو ہے، اس مقام کے اندر غم اور حزن پایا جاتا ہے، غمگینی پائی جاتی ہے اور حزن پایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے عالم اسلام میں اور بالخصوص حرمین الشریفین کے اندر اذان کے اندر اس مقام کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے مقام صبا چونکہ سب سے زیادہ غم والا مقام ہے، حزن والا مقام ہے، اس کے بعد اگر دوسرے نمبر پر کسی مقام کے اندر حزن پایا جاتا ہے، غم پایا جاتا ہے یا رونا پایا جاتا ہے تو وہ مقام حجاز ہے. دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ مقام حجاز جو ہے یہ کن کن آیتوں میں اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے. مقام حجاز کی تلاوت عموماً جو ہے آخرت کی جو آیات ہیں ان پر کی جاتی ہے، موت کی جو آیات ہیں ان پر کی جاتی ہیں، عذاب کی جو آیات ہیں ان پر کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے غم کی جو آیات ہیں ان پر کی جاتی ہیں، قیامت کی جو آیات ہیں قرآن مجید کے اندر ان پر کی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اور یعنی تخلیق کائنات ہیں ان پر جو ہے ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. تو آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ مقام حجاز کے انشاءاللہ 3 سٹیپس جو عموماً ہر مقام کے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے. مقام حجاز اصلی قرار، مقام حجاز جواب اور مقام حجاز جواب الجواب، انشاءاللہ تینوں آپ کو پڑھ کر سنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقام حجاز اصلی قرار. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. مقام حجاز جواب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مقام حجاز جواب الجواب. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. یہ مقام حجاز کے 3 سٹیپس تھے جو آپ حضرات کو میں نے سنا دیے ہیں. مقام حجاز اصلی قرار، مقام حجاز جواب، اور مقام حجاز جواب الجواب. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. ہر چیز بار بار کرنے سے آتی ہے، محنت کرنے سے آتی ہے، بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں آتا ہے. ایک تو چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت کا ہونا، لیکن دوسری چیز ہوتی ہے اس صلاحیت کے اوپر محنت کرنا اور اس صلاحیت کو باہر نکالنا. یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. اس لیے یہ ہے کہ آپ ان کو سنیں بھی اور ان پر محنت بھی کریں، اور محنت کر کے جو ہے آپ انشاءاللہ اس مقام کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بڑا ہی خوبصورت مقام ہے. ایک ایسا مقام ہے کہ اس کو جتنا بھی پڑھا جائے بار بار سننے کو دل کرتا ہے. انسان اکتاتا نہیں ہے، بار بار سننے کو دل کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.